المتقين والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا رفث ولا جدال في الحج. صدق اللہ العظیم. دوستوں بزرگوں، باعتبار ہونے کے مسلم صحیح جذبات رکھتا ہے، لیکن جب اس کو قانون سے مرتب نہیں کرتا تو خدا کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اس لیے کہ جذبات ابتدا میں ضروری ہے، لیکن وہ قانون سے مرتب نہ ہو تو انسان بجائے نفع کے نقصان اٹھاتا ہے. سمجھ میں بات آ جائے اس لیے عرض کروں کہ یہ ایام حج کے ہیں. غریب کے بھی جذبات ہونے کہ میں حج پہ جاؤں، متوسط طبقے کے بھی جذبات ہوں گے کہ میں حج کو جاؤں، بیمار کے بھی جذبات ہوں گے کہ میں حج کو جاؤں. شاید اگر کوئی مسلم ہوگا جس کا یہ جذبہ نہ ہو کہ میں حج کو جاؤں، صحیح جذبہ. لیکن اگر اللہ نے اس کو نہ بلایا، اسباب پیدا نہ کیے، تو یہ جذبات اگر اس کی رضا کے تحت تابع نہ کر لے اور صبر کے تحت نہ لے تو یہ اللہ کی شکایت کر بیٹھتا ہے، اور جب یہ شکایت کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. خوب یاد رکھے، ایک اللہ کے ولی جس کا نام حضرت حاجی امداد اللہ مکی مہاجر تھا، بیت اللہ جو حرم شریف کے درمیان میں بیچ میں ہے، اس حرم شریف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. کسی صالح نیک کے یہ قول اس کے پاس پہنچے جو بیت اللہ میں بیمار تھے، یعنی مکہ المکرمہ میں بیمار تھے. کسی نے خبر دی کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ حرم کی نمازیں چھوٹی جا رہی ہیں اور طواف چھوٹا جا رہا ہے. آپ کو فرمایا معلوم ہوتا ہے یہ عارف نہیں، یہ عارف نہیں، اللہ کا اونچا بندہ نہیں. اگر اونچا بندہ ہوتا تو کبھی ایسے بول نہ بولتا. اس لیے جو اللہ نے حال دیا ہے اس کو اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی مصلحت اور حکمت میں اب سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جذبات اٹھتے کہ اللہ تو نے اس کو مالدار کیا اور وہ حج بیت اللہ گیا، مجھے کچھ نہیں دیا، اگر مجھے دیتا تو میں بھی جاتا. کچھ نہیں دیا، ایک شکایت ہے. اس کو سمجھ نہیں آیا. اللہ نے جس حال میں رکھا وہ اللہ نے رکھا، وہ دانش مند ہے، وہ حلیم ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن اللہ نے جو حال اس کے لیے مقدر کیا اس کو پسند نہ آیا. اور ایک حجاب نورانی ہے جو شیطان اعمال کے جذبے سے اٹھا کر اللہ سے شکایت کرا دیتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نیک ہو. یہ جذبات صحیح ہے، لیکن صحیح اس وقت ہوتے جب قانون کے تحت ہوتے. اس طرح نہ جانے کتنے مسلمانوں کو شیطان نقصان میں ڈال دیتا ہے. بس جو اللہ نے حال دیا ہے اس پہ چلنا اصل ہے. امید رکھے اور غم کھائے
لیکن شکایت نہ ہو کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں نہ بنایا کہ میں حج پہ جاؤں. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے فقیہ بھی ہیں اور علم میں محدث بھی تھے. یہ عراق کے رہنے والے تھے اور سچے انسان تھے جن کا اہل اللہ میں شمار ہوتا ہے. آپ تشریف لے جا رہے تھے, ایک شخص کو روتا ہوا پایا, آہیں بھرتا تھا اور آنسو بہاتا تھا. آپ اس کے قریب گئے, کہا بھائی کیا دکھ ہے تجھے, کیوں روتا ہے, کیوں آہیں بھرتا ہے؟ کہا اس سال میں نے کوشش کی لیکن حج کو نہ جا سکا. کوشش کے ساتھ آنسو تھے, جذبات کے ساتھ شکایت اس میں نہیں تھی. لازم ہے باعتبار مسلم کی یا انسان میں اللہ کو مانا اس کے گھر کی کشش رہے گی, لیکن اس نے جذبات سے کام نہیں لیا تھا. شکایت نہیں کی, ایک غم تھا, درد تھا, اس پر آہیں تھی کہ میری کمزوری, میری کوششیں میں نے کی, میں قبول نہ ہوا, اس پر غم تھا. آپ نے فرمایا وہ سودا کرے گا. کہا حضرت میں غم میں پڑا ہوں, آپ کو سودے کی سوچ رہی ہے. اس کو سمجھنا ہے بات کا سن خلاصہ. میں نے 4 حج کیے ہیں, یہ 4 حج کا تجھے ثواب دے دیتا ہوں, مجھے یہ رونا اور تڑپ نہ دے دے. اس نے سوچا اللہ اکبر, یہ بڑے مشہور فقیر اللہ والے ہیں, بہت اچھی کمائی ہے. انہوں نے کہا مجھے قبول ہے, میں نے یہ آہیں اور رونا عشق بیت اللہ میں جو آنکھ سے باہر رہا ہوں وہ میں نے دے دیے. کا سودا پکا ہو گیا کہ پکا. آتی بغیر سے آواز آئی, اے سفیان اگر یہ جو تجھے ملا ہے اگر عرفات کی حجاجوں پر اگر بکھیر دیا جائے تو سارے حجاجوں کی نجات ہو جائے. تو یہ تو ہے کہ انسان فرقت میں تڑپے, لیکن انہوں سے شکوہ کر بیٹھے کہ ہم کو تو نے جھوپڑیوں والا بنایا اور ہمیں تو تم نے کمزور بنایا, وہ یہ مالدار چلے جا رہے ہیں, معاف کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے. جی ہاں, آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی بڑی کمائی کر کے گیا. یہاں تک آتا ہے واللہ المثال بعض ایسے اہل دل ہیں جو ایام حج میں تڑپتے, لیکن شکوے کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ, شکوت کے ساتھ جو جذبات کے تحت انسان اپنی غلط زبان چلا لیتا ہے وہ نقصان میں پڑ جاتا ہے. بعض ایسے اہل دل ہیں جو تڑپتے ہیں, اللہ اس کے لیے فرشتہ اس کی شکل میں پیدا کرتا ہے, وہ اس کی طرف سے حج کرتا ہے. یہ میں آپ کو کھری بات کر رہا ہوں. بعضوں کو لوگوں کو کہا کہ ہم نے آپ کو, بعضوں کو کہا ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں پڑے گے کہ اللہ آپ کو ہم نے حج کرتے ہوئے دیکھا. اس طرح سے جو انسان اللہ کی رضا کی سمجھ اللہ نے جس کو دی ہے وہ حج کیے بھی کمائی کر لیتے. چنانچہ ایک واقعہ کتاب میں آتا ہے, ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے بچے نے آ کر شکایت کی, ابا جان برابر کے پڑوسی نے گوشت پکایا تھا, انہوں نے گوشت نکالا, بچے اس کے کھانے لگے. میرا جی چاہا میں بیٹھتا ہوں تو اس نے دسترخوان سے مجھے اٹھا دیا, آپ نہ کھائے اس کو.
تو ناراض ہو کر باہر نکل آیا. اس پڑوسی کو آگ لگ گئی. ایسا پڑوسی جس کو مروت بھی نہیں غیرت بھی نہیں کہ میرا بچہ بھوکا تو نہیں تھا, میں تو مالدار ہوں, لیکن اس کو کھلایا تو نہیں. بس موقع پاتے ہی اس پڑوسی کو اس نے بلایا اور کہا کہ سن, میں مالدار ہوں, صاحب ثروت ہوں, تو نے یہ حرکت کی کہ میرا بچہ تیرے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے گھر میں رہا, اور جب تم نے کھانا نکالا اس میں گوشت تھا, بچہ اس کی طبیعت ہوئی اور جب بیٹھ گیا تو تم نے اس کو منع کر دیا, اس لیے ناراض ہو کر میرے گھر پہ آ گیا. ایسا تو بے مروت. کہا معاف کرنا. ہمیں گھر میں فاقے اس درجے پہ پہنچے جس پر جانوں کی ہلاکت کا مسئلہ تھا, اور تم جانتے ہو شریعت مطہرہ میں جب جان کا خطرہ ہو تو انسان اس شے کو کھا سکتا ہے جو شے ناجائز ہے. قرآن خود کہتا ہے جب جان کا خطرہ ہو تو میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کی سختی جان ضائع ہو جائے گی, اتنے وقت باقی آ چکے ہیں. تو میں باہر نکلا اور ایک مرا ہوا پرندہ میں نے پایا, اس کو میں چپکے سے اٹھا کے لایا اور میں نے اس کو پکایا. جب تیرے بچے یہ دیکھا تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ گیا. تو میں جانتا ہوں کہ تیرا بچہ اس کا مستحق نہیں تھا, اس لیے میں نے اس کو منع کیا. وہ چوکنا ہوگا. یا اللہ, یہ حقیقت ہے. اس ساری حج کو جانے والا تھا, ساری رقم اس کو دے دی, ہدیہ کر دی ساری رقم. کہ اللہ ایک پڑوسی کے بچے تڑپتے ہو اور میں حج کو جاؤں, پوری حج کی رقم دے دی, اور اپنے سر پر جو مال کے حاضر کے اعتبار سے حج فرض تھا اس کو دین کے اعتبار سے اتار دیا. بس جب حجاجوں کو پتا تھا کہ لوگ پہلے اونٹوں پہ جاتے تھے, کئی سال حج پہ نہیں چلو گے کہ نہیں, میں نہیں چل سکتا. جب واپس لوٹے کامیاب, تم نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ساتھ میں چلیں گے اور دوسری جماعت میں چلے گئے, کہ کیا کہہ رہے آپ؟ تو اللہ ہم آپ سے عرفات میں ملے, نئی باتیں کی اور ہم نے آپ کو کہا بھی. وہ حیرت میں پڑ گیا. پتہ چلا اللہ نے حقیقت کو کھولا کہ تو نے ایک مسکین کی مدد کی. اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا, اس نے تیری طرف سے حج کیا. انسان اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قوانین کو سمجھ لے تو بہت کچھ پا سکتا ہے. اس میں آئی بھی اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حج کا ثواب اس کو دے دیا, اور آتی کے غیر سے عجیب و غریب کامیابی کی آواز آئی. لیکن معاف کیجیے گا, جب انسان صرف جذبات میں چلا جاتا ہے تو جذبات صحیح ہے, لیکن قانون مقدم ہے تو شکایت کر بیٹھتا ہے. جیسے کہ انسان بیت اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناز میں چلا جائے اور ناز کی طرف نہیں جائے تو بڑا نقصان اٹھاتا ہے. اسی طرح انسان حج بیت اللہ کے جذبات میں آئے, کوئی ممانعت نہیں, لیکن شکایت کر بیٹھے کہ آپ نے ہم کو کچھ نہ دیا تو یہ انسان بڑا نقصان اٹھاتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے قوانین اپنے سروں پر اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس میں محبت ہو
اور غم ہو، محبت اور دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا ہوتا ہے کہ تو نے جو حال دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر۔ اس لیے انسان کو شیطان حجاب نورانی سے پہلے درجے پہ گرا دیتا ہے کہ وہ حج کے جذبات کے بیان کرتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کر کے شکایت کر دیتا ہے کہ اللہ نے دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو حج پہ بھیجتا ہے اور ہمیں بھیجتا ہے۔ یہ مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہے اور اس کے اصول کے تحت کوئی جان جانے کا خطرہ نہیں، رستہ لٹ جانے وغیرہ، اور پھر حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصارہ ہو کے مرے۔ لیکن شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس پر حج فرض نہیں ہے اور وہ باضابطہ اصول کے تحت تڑپتا ہے تو اللہ اس کو بھی محروم ہو سکتا ہے کہ کبھی خواب میں بھی حج کرا دے اور کبھی خواب میں بھی بیت اللہ کی زیارت کرا دے، اس لیے کہ محبت کرنے والا محروم نہیں رکھا جاتا۔ لیکن اپنے توقین کو اس طرح سے اوڑھ لے جو فرض نہ ہوا ہو اور فرض نہ ہونے کے اعتبار سے جذبات میں غلط بات بول دے، یہ نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیے اس بات کو، حج وہ رکن ہے جو سب سے آخر میں فرض ہوا، 18 سال کے بعد یہ فرض ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے در پہ پہنچانا تھا اس ہستی کا یقین کامل ہونا ضروری تھا۔ صحابہ کرام کے لیے ان کی محبت کا مقدم کر لینا ضروری تھا، جہاں تاکہ حج رسمی نہ بنے، حج رسمی نہ بنے، حقیقت خیز بنے، جس سے استفادہ سارا کو کامل ملے۔ اس لیے یقین آیا پہلے، نماز آئے، روزے آئے، لیکن حج 18 سال کے بعد آیا۔ جب وہ حج آیا تو انہوں نے کہا لبیک، تو صرف جسم حاضر نہیں تھا، ان کے دل بھی حاضر تھے۔ آج ہمارے حج کو ٹٹو دیں، بیت اللہ پہ نظر پڑی اور کبھی گھر یاد آیا تو چپکے سے آہ بھر دے، یہ تعلق نہیں۔ جب گھر دیکھیں پھر ہمارا گھر یاد آئے، یہ کوئی تعلق ہے؟ جب تیری یاد آئے اس میں کسی اور کی بھی یاد آ جائے، یہ کوئی تعلق ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے ساتھ اسلام کو لے آئے ہیں، شکل کے ساتھ صرف نہیں آئے، شکل کے ساتھ، سیرت کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ اسلام لائے۔ چنانچہ جب انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں، تو ان کے دل بھی حاضر تھے، ان کے ارمان بھی حاضر تھے، ان کے جسم بھی حاضر۔ لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں تیرا شریک، نہ افعال میں تیرا شریک، نہ ذات میں تیرا شریک، نہ عطا میں تیرا شریک، صرف عطا کرنے والا تو ہی۔ نہ تیرے عمل میں کوئی شریک، نہ تیرے ارادے میں کوئی شریک، نہ تیری تخلیق میں کوئی شریک۔ یہ ہم نے تو شرک کی معنی صرف اتنا ہی سمجھا کہ اللہ دو نہیں ہے، ایک ہے۔ سچ ہے، جب ذات میں ایک ہے تو ارادے میں بھی ایک ہے، عطا میں بھی ایک ہے، نور میں بھی ایک ہے، تصرف میں بھی ایک ہے، عمل میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، کل میں ایک ہے۔ لیکن تو نے حج سکھا ہی کہا، تو نے مال کے ذریعے حج کیا، دل اور روح کے ساتھ حج نہیں سمجھا۔ اگر مال کے ذریعے حج ہو جاتا تو حضور کے زمانے میں اہل مالوں نے بھی ایمان
اختیار کیا تھا، اللہ نے اس پر حج فوراً کیوں نہیں حاصل کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اس نسبت اور تاثر سے ہونی چاہیے کہ انسان کا دل اور روح بھی بنا ہوا ہو. یہ ضابطہ صحابہ کے لیے آیا، صحابہ کے لیے آیا. آپ کہیں گے کہ ہم اتنا انتظار کریں، معاف کیجیے گا، حج کا انتظار انسان کی حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی کی حالت 10 سال کے بعد حج کے قابل ہو جاتی ہے مالی اعتبار سے. تم نے امید رکھی تھی تو 10 سال کے لیے تم حج کے لیے کیوں تیار نہ ہو؟ کیوں صوم و صلات کے ذریعے سے، اذکار اور پرہیزگاری کے ذریعے سے اللہ کے گھر پہ پہنچنے کے اہل بننے کی تم نے کوشش کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ تم اس بات کو سمجھتا کہ وقت پہ درخواست دے دیں گے اور ہوائی جہاز یا اسٹیمر میں بیٹھ کے حج پہ چلے جائیں گے. خدا پاک کی قسم تو نے حقیقت کو نہ سمجھا. اگر ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو تو پہلے تیاری کرتا ہے، صدر کے پاس جاتا ہے تو تم اچھی شیروانی سلواتا ہے، اہتمام کرتا ہے، کیا آداب ہے، کس طرح سے جانا چاہیے. دلہن کے پاس جانا تو کس طرح سے جاتا ہے، نمیلے کپڑے پہن کے جاتا ہے، دولہا بن کے جاتا ہے. اللہ کے گھر پہ پہنچتا ہے، ٹکٹ کٹوا کے ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتا ہے. اس لیے تیری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا. جی ہاں، تجھے اطمینان بھی نہیں ہوتا کہ میں بنا، اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ تو نہیں بنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کے ضابطے کچھ نہیں، کم از کم اتنا سمجھ کہ 1 سال کا تو وقفہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد حج فرض کر لیا. حج تو فرض ہو گیا لیکن مستقل 1 سال کا وقفہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے بعد دوسری ذی الحجہ پر حج ہوگا عرفات کے اندر. حج بیت اللہ عرفات میں اندر ہوگا، لیکن ایک حج کی تیری تیاری کچھ کہ کچھ نہیں. وقت پہ اسپانسرشپ یا ریگولر اسکیم کے تحت بینک میں پیسے بھر گئے اور کما لے. پیسے بھی بینک میں بھرنے کے لیے کہے تاکہ بینک کئی مہینوں تک اس کا سود کھائے، کئی مہینوں تک سود کھائے. مجبور حاجی بیچارہ، اس لیے کہ بینک کو بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے تجارت کی اجازت نہیں ہے. یہ بین الاقوامی قوانین ہے، وہ سود پہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، مجبور ہے حاج. جب ملک کا ضابطہ یہ بنا ہر ملک کا الا ماشاء اللہ، تو تم بتاؤ دوستو کہ حج حکمرانی کے اعتبار سے کیسا بنا. پھر وہ حج جب چلتا ہے دوستو تو اس کو آپ پوچھئے کہ حج یقین کے اعتبار سے تیار کرنا تھا اور ساتھ ساتھ علم کے اعتبار سے تیار کرنا تھا. جب علم اور یقین کسی عمل میں نہیں ہوتے تو وہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. یقین مقدم ہے اور یقین دل سے چلتا ہے. یقین مذکر نہیں ہے، یقین مؤنث نہیں ہے اور مخنث بھی نہیں ہے. یقین ایک نور ہے. یقین مرد نہیں ہے، یقین عورت نہیں ہے، ایک نور ہے جو اللہ دیتے ہیں. جب دل میں یقین کا وہ مقام نہ ہو اور جسم کو آراستہ کرنے کے لیے حج کا علم نہ ہو، پھر تقویٰ نہ ہو، یہ زاد سحر کا سرمایہ ہے، تو دوست حاجی بدنامی ہوگا دنیا میں اور حج بقول ایک بزرگ کے بازاول بن جائے. ورنہ پتہ ہے تجھے، ایک بادشاہ کس سے ملنے کے لیے جا تو کہتا اللہ نے بلایا. اللہ نے توفیق کے اعتبار سے بلایا، ہدایت کے اعتبار سے نہیں. توفیق سے اعتبار سے بلایا تاکہ تو ہدایت لے، اور ہدایت جس کو مل جائے وہ اللہ کا ولی.
اور ہدایت متقی کو ملتا ہے. قرآن کو اٹھا کے دیکھ، ہدی للمتقین، ہدی للمسلمین نہیں کہا، ہدی للمتقین، جو متقی ہیں اس کو ہدایت دیتے. اور بیت اللہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے مرکز ہے. تجھے توفیق دی اللہ نے، تو حج سے گیا تو ہدایت کاملہ لے کر آیا. اپنی ذات کو سوال پوچھ، حج کے بعد تیری زندگی میں انقلاب نہیں تو سمجھنا کہ تیرا حج ناقص رہا. ایک بادشاہ کے گھر انسان جاتا ہے اور انسان کو جب سا بناتا ہے، وہ مفلس ہوتا ہے تو مفلس نہیں رہتا. اس کو نوازا جاتا ہے، بہت کچھ دیا جاتا ہے. ایک سخی کے گھر پہ جا تو محروم نہیں آئے گا، لیکن تو وہاں سے کیا لے کر آئے؟ ریڈیو، کپڑے، چیزیں. کیا لے کے آیا؟ جم پہ یقین لے کے آیا. معاف کرنا، جس نیت سے جم کیا جائے اللہ اس کو برآمد کرتے ہیں. تو پھر بڑے بڑے ہاسپٹل کیوں کھلے ہو؟ مسئلہ تو یقین کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جم کیا، کہا اللہ اس نیت سے جم پیتا ہوں کہ میسر میں مجھے پیاس نہ لگے، میسر میں مجھے پیاس نہ لگے. اللہ اکبر. جس وادی گل زرہ کے ساتھ 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو استعمال کیا گیا تھا کہ وہ مرکز ہے. کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. کس کا گھر؟ اللہ. اللہ کون ہے کہ تجھے کیا پتہ چلے اللہ کون ہے؟ لفظ کے اعتبار سے تجھے اللہ ہے. اگر اس کی معرفت ہو جائے تو حیران ہو کے رہ جائے. جی عرض کو پوچھ اس کی معرفت کو، تو کہے گا میرے معرفت کو کیا سمجھوں، لیکن میرے وجود کو تو دیکھ لے کہ 1,00,000 نور کے پردے پڑے ہوئے ہیں. کتنے؟ 1,00,000 نور کے پردے پڑے ہیں. اور ایک فرشتے کا مونڈا 700 سال تک وہ یہاں سے وہاں چلا جائے تو دوسرے مونڈے پہ پہنچے. ایسے 4 فرشتوں نے اٹھانے کی کوشش کی، نہ اٹھا سکے. جب کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمہ پاک تو کہا تو پھول کی طرح سے میں اٹھ گیا. بیاں تو میرے وجود کی چوڑائی کو دیکھ، بلندی کو دیکھ، تو سمجھ میں اتنا بلند ہوں جس کو اللہ نے خود عرش عظیم کہا ہے، تو بتا کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. تو میرا طواف مقدر نہیں کیا انسان کو، اس زمین پر بیت اللہ کا طواف مقدر کیا. سیدھ میں بیت المعمور کو رکھا. تو بتا کہ اس گھر کی کتنی عظمت ہوگی اور اس گھر کا کیا مقام ہوگا، یہ کس درجے تجلیات الہیہ ہوگا. تو اس کے گھر پر پہنچ کر کیا لے کے آیا؟ حج تو اس لیے تھا. اس گھر پہ پہنچ کے کیا لے کر آیا؟ لیکن دوستو یاد رکھیے، جب اللہ کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے تو اس کے گھر کی عظمت بھی دل میں نہیں رہتی. سماجی ایمان، سنساری ایمان کے اعتبار سے انسان پھر بیت اللہ پہنچتا ہے. حضرت زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد نے جب احرام باندھا، کسی نے کہا حضرت لبیک تو پڑھیے. لبیک ہی نہیں پڑھتے تھے. لبیک پڑھیے حضرت. آپ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ ہوش میں آیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ میں ڈر گیا کہ کہیں لا لبیک اللہ نہ کہہ دے. حسینیت کی اولاد اور کس طرح سے لبیک پڑتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے نہ اس میں عظمت ہے، نہ اس میں محبت ہے، نہ اس میں تقویٰ ہے، نہ اس میں خوف ہے.
اس لیے کہ تیرے نفس کا یہ شوق ہے، تیرے نفس کا یہ شوق ہے، غور سے سننا کہ نفس کا شوق اس لیے کہ جہاد پہ بلا جائے تو اٹھا نہیں جاتا، تو اس سے اللہ کی راہ میں محنت کے لیے کہا جائے تو نہیں اٹھتا، لیکن جس راہ میں بیت اللہ کی عظمت کی حفاظت ہے، جس راہ میں حرم کی تقدس کی خدمت ہے، اس راہ میں تو نہیں اٹھتا، اس لیے کہ اس راہ میں نظارے نہیں، اور اس راہ میں نظارہ ہے، زاد سفر ساتھ میں مٹھائیے ہیں، بیت اللہ کا نظارہ ہے، شام کو مرغیے ہیں، مزے کھانا پینا ہے، اس لیے جہاد جان دینے کی تمنا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان کھپانا کی تمنا نہیں ہے، ہر ایک کا جذبہ حج پہ جانے کے لیے ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پہلے دین کے لیے دعوت اللہ ہے، دوسری منزل جان دینے کی آئی، یہ دونوں کے بعد حج فرض ہے۔ اللہ اکبر، کب حج آیا یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیجیے گا، انسان جب نفس سے چلتا ہے تو ہر چیز رسمی بن جاتی ہے، اور جب انسان روح اور قلب کے ساتھ چل جاتا تو ہر چیز حقیقت بن جاتی ہے، ہر چیز حقیقت بن جاتی ہے۔ بعض بیت اللہ پہ پہنچے تو وہ دیکھا کہ اگر بات کی جائے تو سمجھ میں نہ آئے، انہوں نے وہ دیکھا جو بات کی تو سمجھ میں نہ آئے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ ذات پاک کو بکۃ المکرمہ، کیونکہ مکہ کو پہلے بکہ کہتے تھے، قرآن میں بھی بکے کا بیان ہے، آسمائی اللہ کے گھر سے ہو گئی، اللہ نے آزمایا آپ کو کہ بیت اللہ سے آسمائیں ہوگی، جب روانہ ہونے وہ کہا کہ میری قوم تجھے تیرے پاس نہیں ملے دیتی، اللہ نے آزمایا کہ میرے گھر سے محبت ہے تو میرے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کرو، یہ عجیب منزل تھا کہ گھر کو دل دینا یا گھر والے کو دل دینا، یہ ایک سوال ہے یقین کا، غور کریں، گھر کو دل دینا یا گھر والے کو دل دینا، ثابت کرو ہجرت کر کے، اس بیت المقدس کو، اس بیت اللہ شریف کو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑو، ہم اپنا وعدہ پھر پورا کریں گے، تم بتائے ہجرت آئے، دعا مانگی تو اللہ نے بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، تیرے گھر سے چھڑا تھا، تیرے گھر سے محبت ہوگی کہ نہیں، مقام طاعت اور مقام محبت یہ کہ گھر محبوب ہو لیکن گھر والا اس سے زیادہ محبوب ہو، تو بتا حاجی، میں اپنی ذات کو پوچھوں، مستقبل میں تم حاجی بنو یا حج کے ارمان رکھتے ہو تو بیت اللہ کی طرف جذبیت ہی اللہ کی طرف، اللہ تو نحن اقرب من حبل الورید ہے، سا کی رگ کے نزدیک ہے، تو اس کی طرف جذبیت کتنی ہے، ہر جگہ موجود ہے، نور السماوات والارض، اتنی اللہ کی طرف جاذبیت ہے جتنی حج کے لیے جاذبیت ہے، مقام نہ سمجھا، ایسے کہ تم نے یقین کے معیار کو نہ لیا، یقین تو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی گھر کی ذریعے کے اعتبار سے دعوت دیتا ہے، بنیاد کے اعتبار سے اللہ کی طرف یقین کھینچتا ہے، اگر بیت اللہ پیارا ہے تو اللہ کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو، اگر مدینہ پیارا ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور ہمارے آقا نبی پاک بھی پیارے ہوں تو اللہ کے لیے پیارے ہوں، اگر اس میں بھی اخلاص نہیں، یاد رکھ اس میں بھی اخلاص نہیں کہ تیرے نفس کے اعتبار سے حضور کو پیارا لگتا ہے اللہ کو پیارا نہیں لگتا، تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تجھے حضور سے اللہ پیارے نہیں ہوں گے، اور ضابطہ بدل دیا، نبی کریم رسول العظیم خاتم النبیین اللہ نے دیا، جو دی ہوئی نعمت اللہ کی پیاری ہونی چاہیے، لیکن دینے والا اس سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، ورنہ یقین کا ضابطہ
ٹوٹ کے رہ جائے، کوئی حقیقت تجھے نہیں ملے۔ خوب یاد رکھنا اس بات کو۔ لیکن آج کا حج، معاف کیجیے گا، جو ابتدا سے اس انداز سے اٹھتا ہے اللہ اکبر کہ حوص بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا رکن، اللہ کا امر کتنا بلند ہوتا ہے۔ اللہ کا امر اتنا بلند ہے جتنا اللہ بلند ہے، اس لیے کہ امر اس کی ذات میں سے نکلا ہے، اللہ اس کی ذات میں سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ میں بیچ میں بات کر لوں، حضرت امام اعظم رحم اللہ تعالی بیچ میں بات کر لوں، جو زمن کی بات ہے، جو لادل نبی کی بات ہے۔ جب مدینہ شریف پہنچے، سنو تو مدینہ کی عظمت کو دیکھ لیجیے۔ کئی لوگ احد کے پہاڑ میں اپنی ضروریات کو پوری کرنے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو اس تک زمین پہ میں پیشاب کروں جہاں سرکار چلیں۔ اللہ آخر کہا اللہ اب میری استعداد میں خرچ کر چکا، اب میں استعداد کو زیادہ استعمال کر کے میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ مدینہ منورہ چھوڑ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی جو کچھ تھا سب مسکینوں کو دے۔ اب مصاب حضور کے ہو گئے کہ سرکار بھی مسکین اور میں بھی مسکین، ہمیں اس کمالات سے پہنچنا کوئی فرض نہیں قرار دیا، لیکن یاد رکھ اپنی کمی اس وقت کھلتی ہے جب بلندی کو دیکھتے ہیں، ورنہ اپنی کمی کو ہم بلندی سمجھتے ہیں، یہی تو دکھ ہے۔ اپنی کمی کو ہم بلندی سمجھتے ہیں، اور عظمت کا یہ مکھا مسجد نبوی شریف میں درس دے رہے ہیں اللہ اکبر۔ جب درس پورا ہوا تو آپ نے کرتا اتارا اور کھنکھارا تو بچھو نکلا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بچھو ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں بچھو نے کاٹا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں بچھو کی صفت نہ بنائے۔ جس انسان میں بچھو کی صفت ہوگی وہ تانا دے گا۔ کبھی آپ کسی کو تانا دے تو سمجھنا آپ بچھو ہیں، آپ باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور میں ہوں گا تو میں بھی باپ کو نہیں چھوڑوں۔ بچھو کی صفت تانا ہے، یہ پتھر کو بھی ڈستا۔ جب حضور کو ڈکا تو کہا لئیم، اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جب آپ نے کرتا کھنکھارا تو دوستوں نے جب دوڑ کر دیکھا بچھو کو مارا، 13 جگہ ڈنک مارا۔ اب بچھو کا ڈنک، حالانکہ شریعت میں اجازت، تو عذر کہتے کہ اس کو اتار کے جلدی مار۔ پوچھا عجب کیا کہ سرکار سوئے ہوئے ہیں، اس کی حدیث بیان کروں، دل نے گوارا نہ کیا کہ اس ڈنک کو برداشت نہ کروں، اس لیے عظمت سے ہلایا نہیں، حضور کی حدیث رسول کی ذات کی عظمت نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے اپنا کرتا اتار کے بچھو کو نہ مارا۔ اللہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ۔ سچے کو یاد کر اپنا کھوٹا پن کھل جائے گا۔ اگر اپنا کھوٹا پن کھل جائے اور تو رونے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے، لیکن اپنے کھوٹے پن سے تو مطمئن ہو جائے کہ میں کچھ ہوں تو پھر حالات کے بغیر بعید نہیں۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے پہ آتا ہے تو متکبر ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے تو یہ تواضع والا ہوتا ہے، خاکسار ہوتا ہے، اپنی طرف لوٹنا ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عوامل میں یہ سارے کہا کے سمجھائے، کیا کہا لبیک حاضر لا شریک لک، تیرا ان الحمد، صرف تعریف کے لیے، میری کوئی تعریف نہیں، تمام تعریف، بیت اللہ شریف بھی تیری ہی تعریف ہے۔ بذات خود بیت اللہ تعریف نہیں ہے، تو نے اس کو عظمت دی، تو نے اس کو نور دیا، تو نے اس کو عزت دی، تو نے اس کو برتری دی، تو نے اس کو بالائی دی۔ اللہ سب تعریفیں تیری ہے۔ کیوں کہا ان الحمد؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ گر جائے اور اللہ کی محبت نہ گر جائے، کہیں اس کے گھر کا دیوانہ نہ ہو جائے، دیوانہ تو میرا بن جائے،
کہ پھر تو ذریعے کے اعتبار سے استعمال کرنا. گھر اس لیے دیا تاکہ تم مشاہدے پہ یقین مان لے، ورنہ گھر کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ مشاہدہ ایک چیز کا ہوتا ہے تو دھیان اللہ کی طرف لگتا ہے. جیسے کسی معشوق کا آپ گھر دیکھیں تو معشوق اللہ میں یاد آ جاتی ہے، دل تڑپتا ہے کہ یہ معشوق کا گھر، یہ لیلا کا گھر، مجنوں تڑپتا ہے. ایسے گھر اس لیے ذریعے کے اعتبار سے دیا، بنیاد کے اعتبار سے کہ اللہ شریک ہے. ان الحمد والنعمت، کیوں کہا؟ پیسہ میرا نہیں تھا، تو نے دیا تھا، سب پیسے تو نے دیا تھا. ان الحمد والنعمت لک والملک، پاسپورٹ گورنمنٹ نے نہیں دیا، تو نے ارادہ کیا تو میں حج کو چلا. ملک تیرا، جس کے لیے تو نے ارادہ کرا وہ تیری راہ میں چلا. سب کی نفی کی جاتی ہے اور احرام کے 2 کپڑے پہنے جاتے. اللہ اکبر. جی ہاں، عاشقانہ مزاج صرف نہیں، کفن کا مزاج نہیں، بلکہ یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ معیشت کا نظام، عرفات میدان کا نظام. خدا پاک کی قسم، اللہ کے امر میں تمام تر حقائق اور حقیقتیں پوشیدہ ہیں. اگر یہ کھل جائے تو انسان خود حقیقت خیز بن جاتا ہے، حقیقت خیز بن جاتا ہے. مسائل جسم کو سنوارنے کے لیے ہے، حقائق قلب کو سنوارنے کے لیے ہے. حقائق سے بیڑا بر نہیں انسان تو جسم کا تو حج ہوگا، دل اور روح کا حج نہیں ہوگا. مسائل بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ عمل کو علم سے سجایا جاتا ہے اور یقین کو تاثر سے سجایا جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو، ورنہ یہ جس میں پیخانہ بھرا ہوا، جس میں پیشاب بھرا ہوا، پھر اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ بیت اللہ شریف پر چکر لگا، 7 چکر لگا. کیا بتا کسی کے گھر پہ چکر نہ لگانا. ثابت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوئم کلمہ ہی ہے. جو دعائیں وہ تو بزرگوں کی بنائی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے پہلے 2000 سال پہلے فرشتے طواف کرتے تھے اور یہ جملے تھوڑے سے بولتے تھے. تکبیر پر ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ یہ سوئم کلمہ پہنچا طواف کے وقت کا. حضور نے اس کو ہی اپنایا. حضور سے یہی ثابت ہے. دعا پڑھ سکتے لیکن میرے نزدیک مقدم میں جو میرے آقا نے پڑھا، بزرگوں نے دعا پڑھی، بزرگوں کے قول سے سرکار کی بات مقدم اور اعلیٰ. سبحان اللہ. کہا سبحان اللہ پڑھو. سبحان اللہ. پاک ہے تو کیا مطلب کہ میں بھی پاک ہوں. کہیں تیرا بلا جھگڑا کرنے والا طواف کر جائے، میں ناپاک ہوں. ظاہر بھی ناپاک، اندر بھی ناپاک. اللہ تو مجھے پاک کر. سبحان اللہ، الحمدللہ، ساری تعریفیں تیری ہیں اللہ. اگر میری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تو نے بنائی، جسم خوبصورت ہے تو تو نے بنایا، بیوی خوبصورتی ہے تو نے، سارا کائنات تو نے بنایا. تیری تعریف ہے، ہماری تعریف، ہم مذمت کے لائق. اگر یہ تاثر نہیں ہے تو ہم صحیح ہے. تیری بھی تعریف، میری تعریف. پوچھیں گے تیری کوئی تعریف کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ہاں، تو پھر ہم صحیح ہے. تو بھی رب اور میں بھی رب، یہ مقابلہ ہے. اور ہم سر کو ہم بندہ نہیں بناتے، اور جس کو بندہ بناتے ہیں اس پر معرفت کے دروازوں کو کھول دیتے، کرامت کے دروازوں کو کھول دیتے، اپنی قربت کے وہ مقام دیتے ہیں کہ تجھے تصور بھی نہ آئے. جنت تو بات کی بات ہے. دل کے لیے جنت نہیں ہوتی، دل کے لیے معرفت ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے. جو جنت سے بالا تر ہے، جنت سے بالا تر ہے. جنت تو جسم کی راحت کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں مانا کہ جب دیدار ہوگا تو جنت کے پانے کا مقصد سامنے آ جائے گا. کہ جنت کا مقصد اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار. کہیں چکر نہ لگانا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو ہی بڑا چھوٹا ہوں اللہ. میں ناپاک پانی کا قطرہ، کھرکھراتی مٹی کا مجسم پتلا، کھرکھراتی مٹی کا پتلا. تو ہی بڑا ہے.
اور تیرے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں، صرف تم ہی بڑا۔ اللہ لا الہ الا، نہ تیرے سوائے کوئی معبود ہے، نہ تیرے سوائے کوئی دھیان لگانے کے قابل ہے، نہ تیرے سوائے کوئی دل دینے کے قابل ہے۔ یہ کس لیے پڑھایا ہے؟ اس لیے کہ ہر بول کے اندر حقیقت ایک چھپی ہوئی ہے، ہر بول سے چھپی ہے۔ جب رکنے کا یمانی پہ پہنچا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ما فات دائما فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میری آسانی پیدا، معاف کر، درگزر کر اللہ، فی الدین والدنیا والآخرہ۔ پھر یہاں سے کہا ربنا آتنا، کیا بھیجے پتہ ہے آپ کو؟ رکن یمانی سے اجر اسود تک کی یہ دعا ربنا آتنا کیوں دی؟ ادھر سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہیں سے دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہے، یہیں سے ہوتی ہے۔ پھر اجر اسود پہ پہنچتا ہے انسان، یہ کسوٹی کا پتھر ہے، یا تو چومنے سے ایمان جاتا ہے یا چومنے سے ایمان ملتا۔ میں ثابت کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ کھڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حجر اسود، حجر تو آپ جانتے ہیں سنگ کہتے ہیں فارسی میں، حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو۔ جب قریب پہنچے تو فاروق اعظم رونے پا لگے، دھاڑے پاڑ کر رونے لگے۔ دیکھیے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا حجر اسود کسی نے چوم لیا تو ناچتے ہیں، عورتیں مست ہو جاتی۔ یہ کون سی بات؟ نہ یہ رکنا ہے نہ شرط ہے۔ اتباع رسول میں کسی کو اذیت پہنچانا حرام ہے، وہاں تھکے لگتے، عورتوں کے دوپٹے اتر جاتے ہیں، پستان پس جاتے، جہالت ہے، یہ جذبات ہے اور یہ حرام۔ اسلام دور سے کر لے اتنا ہی ہو جائے۔ خیر اس کو میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، برائی کا تذکرہ برائی۔ چنانچہ فاروق اعظم رونے لگے۔ جب رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر زیادہ رو، یہ رونے کی جگہ، اور تم دیکھ لینا زیادہ خوشی کی جگہ حجر اسود۔ تعلیم بھول گئے، حقیقت ہی بھول گئے۔ اگر کسی کو علم ہے تو وہ استظہار میں، وہ رکتیں نہیں۔ اللہ اکبر، زیادہ رونے کی یہ جگہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ دوستو رونے کی وہیں جگہ ہوتی ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے، ورنہ کافر تانا مارے گا کہ تم پتھر کو بوسا لیتے ہو تو ہم پتھر ہیں۔ یہ پتھر کبھی کے ساتھ، اس لیے تو فاروق اعظم جب قریب گئے تو کہنے لگے کہ تو حجر اسود ہے تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تیری حیثیت پتھر ہی ہے، لیکن میرے آقا نے تجھے چوما اس لیے میں تجھے چومتا ہوں، ورنہ کبھی نہ چومتا۔ جی ہاں، چنانچہ ہمارے ملک میں ایک داؤد نامی شخص تھے، وہ حج پڑھنے گئے، طبیعت کے طوفان تھے۔ خیر بہرحال کیا زبان کو روک کے بات کرنی چاہیے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب حج کر کے آئے تو اس کی حالت اور بدتر ہو گئی۔ میں نے تو پوچھا تھا، ایک بات تو مجھے بتا دے، سچی ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے اس میں کوئی کام ہو جائے کہ کیا؟ میں نے کہا ٹھیک لائن کا نہیں تھا، اور زیادہ خراب کیوں ہو گیا؟ کچھ تیری سمجھ میں آ جائے، سچی بات بتا دو کیا کہ جب میں نے حجر اسود کو چوما تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ایمان کسی نے چھین لیا۔ میں تو سچ کہا تھا۔ تو صحابہ کرام جب حجر اسود کے پاس گئے تو کچھ تھراتے تھے کہ یہ تصدیقی کا پتھر جذب ایمان تو نہ کر دیا اللہ سے۔ یہ ہاں، لیکن دوستو جو حقیقت کو نہ پا کر حقیقت کی طرف جاتا ہے وہ خود ہی بے حقیقت بن جاتا ہے۔ اس عمل کو حقیقت شدہ تو کہتا ہے لیکن اس کا تاثر باقی نہیں لیتا، تاثر باقی نہیں لیتا۔ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، انسان جب اسلام کو مقصد بنا کے نہیں لیتا تو اس کے رکن رسمی بن جاتے، رسمی بن جاتے، رسمی، جی ہاں رسمی بنتا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ آپ آئیے ملتزم۔ ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب بیت اللہ
یعنی بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں ملتوی. یہاں دست مبارک آپ نے اونچے کر کے اپنا سینہ لگایا. ایک تو بیت اللہ کی برکتیں اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی برکتیں. تو میں نے تو بیت اللہ کے پاس یہ سوچا ہے اللہ تو نے تیرے گھر میں برکتیں رکھی ہیں تو بیت اللہ سے حضور نے برکتیں لی تو حضور کے سینے سے بیت اللہ نے کتنی برکتیں لی ہوں. اس لیے کہ آپ نہ ہوتے تو بیت اللہ نہ ہوتا, حضور پیدا نہ ہوتے تو بیت اللہ بھی دنیا میں اللہ نہ بناتے. دیکھیے لیکن تو چمٹتا ہے. حاجی اس وقت اپنے احرام کو تھوڑا الگ کرتا ہے, سینہ اپنا ننگا کر کے چمٹ جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں دنیا ہی چمٹی ہوئی ہو دوستوں, جس کے دل میں دنیا ہی چمٹی ہوئی ہو اور پھر آ کر ارادہ بھی ہو کہ اسی میں زیادہ مصروف ہو جانا ہے جو ناجائز ہے, اسی میں مصروف ہو جانا ہے جس سے آخرت سے غفلت نصیب ہوتی. رزق کمانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ رزاق کو بھول جائے. رزق کمانے کی حقیقت تھی کہ رزق کمانے کے وقت باقی رہے. دوائیں کرانے کی حقیقت یہ تھی کہ دوا کے وقت شافی یاد رہے گا. جی منزل حال پر معاشرے اور سماج کے اندر جو بھی رسالت کے دائرے میں عمل کریں اس میں خالق یاد رہے. یہی تو تھا کہ اس سے غفلت بڑھ کر کریں تو پھر کفر کے نظام میں کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیے. پھر کافری کس کو کہتے ہیں؟ کافر تو نہ کہا جائے لیکن کفر کے نظام میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کفر خالق سے غالب ہو کر اسباب میں چلتا اور مومن اسباب میں رسالت کے اصول کو لے کر چلتا ہے اور خالق کے استظہار کے ساتھ چلتا ہے, مسبب کے تاثر کے ساتھ چلتا. اگر تو مسبب کے تاثر کے ساتھ سبب میں نہ چلا تو سبب کا پجاری ہو جائے گا, سجدہ نہیں کرے گا, دل دے دے گا اور دل دے دے گا. بڑا خطرناک ہے. دل کا سجدہ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہونے دیتا. یہ نوٹ کرنا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شب برات میں اللہ سے سجدے میں گر کے کہا تھا, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی تجھے سجدہ کرتا ہے اور محمد کا ضمیر بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. پھر فرمایا میری پیشانی بھی تجھے رگڑتی ہے, سجدہ کرتی ہے. اللہ تم سجدے کے لائق ہے. دیکھا ضمیر کیا کہا, ضمیر اگر کسی کی طرف جھک گیا تو وہ مخلوق کا سجدہ ہے. تجھے لا الہ الا اللہ کیا رنگ دکھائے گا جب خالق کو تم یکتائی کے ساتھ نہیں لیا, اس کے تاثر کے ساتھ نہیں لیا, صرف بول کے ساتھ لیا ہے. بول کے بعد حقیقت ضروری ہوتی ہے, اقرار کے بعد تصدیق ضروری ہوتی ہے. اور یہ بیت اللہ کا سبب ہے. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ اکبر. سورج سے منہ موڑا, چاند سے منہ موڑا, ماں سے منہ موڑا, نمرود سے منہ موڑا, اکیلی جان میں سب کے سب عدو موجود, دشمن موجود. اس ملت نے, اس ملت شدہ ہاتھ نے اس کو تعمیر کیا. جی ہاں, توحید کے متوالے نے توحید کا گھر, احد کا گھر مرتب کیا توحید والے نے. اس لیے کہ انبیاء میں توحید کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. وہ اس کی معرفت ہمارے سامنے نہ ہو. لا نفرق بین احد من رسولہ, ہم ایک دوسرے کا چڑھا اتار نہیں کرتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی توحید مشہور ہے توحید. جبریل کی مدد نہ لی. اللہ جبریل علیہ السلام نے ترس کھایا, فرشتوں نے ترس کھایا. تیرے خلیل کو جلایا جاتا ہے, اگر آپ حکم کریں کہ نہیں, حکم نہیں, میں اذن دیتا ہوں, اجازت دیتا ہوں. آئے اور کہا اے ابراہیم ہم آئے ہیں تیری مدد کے لیے. پہلے پوچھ لیا, نبی تھے, کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ نہیں. انہوں نے اجازت دے دیے کہ خلیل اگر چاہے تو کہا نہیں, میری وجہ تو تھی, میں ایک کو اپنا چکا ہوں, تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اب تم دو روٹی میں کسی کی خوشامد میں پڑ جاتا ہے,
اس کا وعدہ ہے تجھے حیا اور شرم نہیں آتی تو میرے وعدے پہ شک کرتا ہے تو دوسروں کی خوشامد کرتا ہے, نوکریوں کے لیے خوشامد کرتا ہے تھوڑیوں میں. تو ابدیت کو سمجھتا کیا چاہتا لینا تو کیا ساتھ. اس لیے بیت اللہ قائم ہوا تھا ہدی للناس, سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اس کا دل اللہ کی طرف ہو جائے, اس کی آرزویں اللہ کی طرف ہو جائے, ان کی تمام تر جو ہے تمنائیں اللہ کی طرف ہو جائے. رسمی بنا 1400 سال کا پرانا اسلام ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایمان سماجی ہے, سنساری ہے, گھریلو ایمان ہے. جس گھر پہ پیدا ہوئے وہی ایمان ہمارا, اس گھر سے ایمان ہم نے نہیں لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. جب یقین نہیں ہوئی تو قرآن کی حیثیت کیا سنسار کے اعتبار سے, جیسے کہ سکھ اپنے گرنتھ کو چومتے ہیں, ٹھیک ہے, ہندو اپنے رامائن کو چومتا ہے, نقلی بائبل کو ایک عیسائی چومتا ہے, تو بھی قرآن کو چوم لیتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو قرآن کو مانا ہے اس کا یقین اگر ہوتا تو ان کا حکم کبھی نہ ٹوٹتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے اپنی آبرو اور عزت کے اعتبار سے سرکار کا حکم نہیں توڑتا, یہ کہ جیل سے ڈرتا ہے, اپنی عزت جانے سے ڈرتا ہے, لیکن دوزخ سے نہیں ڈرتا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دوزخ کو ترجیح جہنم جیل پر نہیں دیتا. یعنی انسان جب مخلوق کو ترجیح دیتا ہے تو خالق بے حیثیت بن جاتے, یاد رکھیے, اور جب خالق کو حیثیت دیتا ہے تو مخلوق بے حیثیت بن جاتے. اور خدا پاک کی قسم یقین میں مخلوق اگر بے حیثیت نہیں ہے تو تیرا کلمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کوئی رنگ نہیں دکھائے گا, کوئی رنگ نہیں دکھائے گا, تجھے حرام سے کبھی نہیں روکے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا حبیب اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ دیکھا آپ نے فرمایا تجھے حرام کاموں سے روک لے, جھوٹ بولنے سے, دھوکہ بازی سے, رشوت سے, تمام حرام سے روک لے تو سمجھنا کہ تو کلمے پڑھنے میں مخلص ہے, ورنہ تیرے پاس کلمے کا اور جس کے پاس اخلاص نہیں اس کا کلمہ قبول خواب ڈر نہ جائے. میں بھی ڈرتا ہوں, شان حلیمی سے موت تک کا مسئلہ ہے. کلمہ تو وہی قبول ہوگا جو موت کے وقت زبان پہ آ جائے. انجام کا کلمہ کام آئے گا, اقرار کا کلمہ منزل پہ ڈالتا ہے, صفات کا کلمہ قبولیت پہ لاتا ہے, انجام کا کلمہ فلاح پہ پہنچ جاتا ہے. دیکھیں کہ مسلم جب اقرار کرتا ہے تو مسلم ہے وہ فتوے کے اعتبار سے, اور جب کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے نقصان نہ پہنچے یہ صفات کا مسلم ہے, اور جب کلمے کے ساتھ جانتا ہے تو یہ انجام کا مسلم ہے. اور یاد رکھ انجام کے لیے سب نے فکر کی. ابابکر صدیق بھی فکر کے ساتھ گئے. غور سے سن, نہ صحابیت پہ گئے, نہ صدیق اکبر پر گئے کہ میں صدیق اکبر ہوں, نہ خلفائے راشدین میں ہوں, کسی پر نہ گئے. یوں کہتے تھے اللہ کاش میں مومن کا بال ہوتا. اور چڑیا کو کہتا تو خوش قسمت ہے کہ تجھے حساب نہیں دینا. 24 گھنٹے میں کوئی الفاظ ہمارے اللہ کے سامنے ایسے نکلتے ہیں, اس لیے کہ کچھ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اچھا ہے, لیکن سوال پوچھنا چاہیے کہ مسلمانی کے ساتھ مسلمان ہو. تو جب صحابہ فکر کرتے ہوئے چلے گئے, لیکن جو دنیا کی فکر میں ڈوب جاتا ہے جس سے وعدہ اس اللہ آخرت کی فکر نہیں دیتے, اور جس کو آخرت کی فکر نہ دیتے سمجھنا خدا کی نگاہ میں گر گیا ہے. جو اپنی چاہت اللہ کسی کو نہ دے اس کو چہیتا نہیں بناتا, اور جو ان کی چاہت اس کو دے دے اس کو چہیتا بناتا ہے. بس اب سارے رسم خان. اس لیے اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا, تو محنت کر, محنت دعائیں کر, محنت کر, آسوبہ آسونیات آسوبہ, تیری صبح اور شام کی دعا یہی ہو اللہ جس سے تو خوش ہوتا ہے وہ دے دے. تو کیا کہتے میں خوش ہوتا ہوں دے دے, 1 دکان کی 2 دکان دے, انشورنس دے, یہ نہیں بیوی اچھی دے دے, بس ہو تیرا بھلا ہو,
وہ تو تیری کھوپڑی میں لکھا ہوا اللہ ضرور تو مانگ نہ مانگ پھر بھی دیں گے. اولاد تو مانگ یا نہ مانگ تیرے مقدر میں ایک نہیں تو کہا بند 2000 بند ہی نہیں ہوگی 10 دے گے. اور بادشاہ مانگ مانگ کے تھک جائے ایک لڑکا بھی دے دیں گے. کچھ بادشاہ بغیر اولاد کے گئے. جو مقدر میں اس کے لیے روتا ہے مقدر بنانے کے لیے رو. جو مقدر کے لیے روکنا یہ بے وقوفی ہے. جس سے مقدر بنتے انسان نجات پاتے وہ آنسو قیمتی ہے. اس لیے حسن بصری فرماتے 9 قسم کے آنسو ہے. اگر زندگی میں ایک آنسو جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے وہ اگر آ جائے تو تیری کامیابی کے لیے کافی. وقت ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا تو اس حج کے بارے میں آئندہ جمعے کے لیے بولیں گے تاکہ مستقبل میں ہمیں اور اللہ آپ کو توفیق دے تو ہم پہلے سے ہی روح اور دل اور جسم کے اعتبار سے تیار کریں. درود شریف پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.